یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل، یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ اپنے اصحاب سے، آپ اپنے امت کے لوگوں سے فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان لوگوں سے آپ فرما دیجئے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں غرق کیا ہوا ہے، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ رب العزت ان کے بہت زیادہ قریب ہے، اور اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو اس آیت مبارکہ کے اندر یا عبادی کے کر مخاطب ہو رہے ہیں، یعنی انتہائی ہمدردی کے ساتھ، پیار اور خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا عبادی، اور کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر جو ظلم کیا ہے، تو اب اس ظلم کرنے کے نتیجے میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لہٰذا اسی اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور آگے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ اس آیہ مبارکہ کو آیہ رحمت بھی کہا جاتا ہے، اور گناہگار بندوں کو اس آیت کے ذریعے ایک تسکین حاصل ہوتا ہے کہ اگر بندہ چاہے جتنی بھی قسم کے اس نے گناہ کر کر کے زمین آسمان کو ہی کیوں نہ بھر دیا ہو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک خوشخبری اور بشارت کی صورت میں اس آیہ مبارکہ کو نازل فرما کر سارے گناہگار بندوں کو اپنی طرف لانے کے لیے ایک بشارت دی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا یعنی چاہے جتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کی دعا کو سننے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں تک کہ اس نے جتنے بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو، جس بھی قسم کے اس نے گناہ کر لیا ہو، اگر بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کی بات سننے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ جا بجا مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، کبھی انذار کے ذریعے، کبھی تبشیر کے ذریعے، کبھی مسلمانوں کو ڈرا کر کہ اگر تم لوگوں نے گناہوں کے دلدل سے میں پھنسے رہے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں آیا تو جہنم کا عذاب بھی تمہارا منتظر ہے۔ وَإِذْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میری طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے تو میں نے یہ جو جہنم جو بنائی ہے یہ جنات اور انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اور ساتھ ہی اب انسانوں کی مختلف قسم کی سائیکی ہوتی ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جن کو پیار سے، محبت سے، انعامات دے کر، بشارت خوشخبری سنا کر اللہ رب العزت نے خود انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے بندوں کی کیا نفسیات ہے۔ تو بہت سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری دے کر اپنی طرف بلایا کہ میرے پاس آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو۔ اب توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پلٹ کر آنا، لوٹنا۔ اللہ کے بندے تھے سارے مسلمان، اس دنیا میں آنے کے بعد شیطان کے وسوسے میں آ کر حب دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت میں، مال و دولت میں غرق ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر ہم چل پڑے تھے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب پلٹ کر آؤ۔ اور توبہ کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا ہمیں بونس دیا ہے، یہ انسان کے مرنے تک اللہ رب العزت نے توبہ کا راستہ کھلا رکھا۔ اگر ہم گناہ کی بات کریں، توبہ کی بات کریں، تو سب سے پہلے جب جناب حضرت آدم علیہ السلام کو اور جناب بی بی حوا کو ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو اس گناہ کرنے کے سزا میں دنیا سے نکالا گیا۔ اب آپ لوگ اس پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت کو کون سا راستہ پسند ہے۔ انسان کے ساتھ شروع سے ہی، ازل سے ہی اللہ رب العزت نے شیطان کو منسلک کر دیا، ساتھ اٹیچ کر دیا، اور خود انسان کے اپنے اندر
انسان کے اپنے نفس کے اندر گناہ کرنے کا بھی اور نیکی کرنے کا دونوں کنسپٹ اور تصور رکھا گیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام سے جب پہلی دفعہ غلطی سرزد ہوئی تو جناب آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پشیمان ہو کر پچھتا کر ندامت اور شرمندگی میں اللہ رب العزت کے سامنے گر گرا کر توبہ و استغفار کیا۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے سامنے کن الفاظ میں توبہ کرنا ہے یہ ابھی نہیں آ رہا۔ تو خود اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے کہ آپ جب اب اس کے ساتھ تمام انسانوں کے لیے سبق ہے کہ جب کوئی انسان آدم علیہ السلام کی طرف گناہ کر بیٹھے تو کن الفاظ میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا، دعوت صوفیہ کے اندر بھی جب ہم وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اس کے بعد سجدے میں جا کر ہم روزانہ پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں اور سمجھ کر کہ اللہ رب العزت نے کلمات کے اندر کتنی حکمت کے ساتھ کلمات سکھائے، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اتنے خوبصورت اور جامع کلمات ہیں جن کو اگر ہم سمجھ کر شعوری طور پر نماز کے اندر ان دعاؤں کا ورد کریں تو اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ عربی ہمیں سمجھ آتی نہیں ہے، اب اس طرح کے جتنے بھی دعائیں ہیں ہم تسبیح کی طرح پھیرتے جاتے ہیں اور طوطے کی طرح ہم بولتے جاتے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ اپنے اندر سے ندامت ہو کر پشیمان ہو کر اللہ رب العزت کی طرف گر گرا کر اپنی دعا بیان کریں گے تو کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل ہو سکے۔ لیکن اگر ہم دوسرا راستہ اختیار کریں، یعنی ایک راستہ جناب آدم علیہ السلام کا یہ راستہ ہو گیا کہ گناہ کر بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا، اللہ نے یہ کلمات سکھا دی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ دوسری طرف شیطان ابلیس کو بھی اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، ابلیس کے اندر غرور و تکبر پیدا ہو گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکاری کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اب یہ جناب آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ گناہ کر بیٹھنے کے بعد توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ ہنستا ہے کہ گناہ کر بیٹھنے کے بعد پشیمانی شرمندگی ہونے کی بجائے اپنے گناہ پر ڈٹ کر مزید غلطیاں کر بیٹھنا ہے۔ یہ راستہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو سامعین محترم، ہم بحیثیت انسان ہمارے اندر اللہ رب العزت نے نفس رکھا ہوا ہے، ساتھ ہی شیطان بھی ہمارے ساتھ منسلک ہے۔ دنیا کے رنگا رنگینیوں میں ہم پھنس کر رہ جاتے ہیں تو ہم بھی بحیثیت انسان ہم سے بھی مختلف قسم کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہمارے اندر ضمیر نام کی ایک شے ہوتی ہے۔ ضمیر کو اندر پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ جب پہلی دفعہ ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ ضمیر ہمیں ہلاتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اسی وقت توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر رجوع کر لیا تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھ کر یا ہلکا جان کر آگے بڑھ گیا اور دوسرے گناہوں میں ملوث ہو گیا تو ہمارے دلوں پر زنگ لگتا جائے گا اور آخرکار ختم اللہ والا کا ہم مصداق بنیں گے، یعنی ہمارے دلوں پر پھر ایسا زنگ پڑے گا کہ ہم دوبارہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ہمارے دلوں میں خیال تک بھی نہیں آئے گا اور گناہ کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ اور توبہ اور استغفار کا جو کنسپٹ ہے، توبہ اپنے آپ ہی ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے نے گناہ کر لیا، غلطی سرزد ہو گئی تو اس نے توبہ کرنا ہے، بلکہ توبہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے اور مسلسل بار بار کرنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے امام نوربخش علیہ رحمانیہ فقہ اول کے اندر باب الطہارت میں وضو اور غسل کے طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ کے بیان میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور طہارت سے پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر لفظ توابین استعمال ہوا، توابین کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والے، اور ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سے بار بار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہم نے بار بار اللہ کی طرف ندامت اور پشیمانی سے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، گناہوں پر ڈٹے رہیں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، یہ سمجھ کر انہوں نے یہ گناہ کیا تھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی ایک چیز آتی ہے کہ یار چلو ابھی کر لیتے ہیں، بہت زندگی پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کا جب دل کرے آپ کریں اور جب آپ کا دل چاہے آپ نہ کریں، یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق اور فضل سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے گناہ کو سمجھ لیا اور اسی وقت اپنے آپ کو پکڑ کے اللہ رب العزت کے سامنے رجوع کر لیا تو بچنے کا راستہ ہے، لیکن گناہوں کے اندر پھنس کے رہ گیا۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے نوجوان اکثر پوچھتے رہتے ہیں، اب موبائل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اتنے اس قدر منسلک ہو چکے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کو اور ہمارے یوز کو الگ نہیں کر سکتے۔ اب وہ نظر بند کر کے یا سختی کرنے والا دور ختم ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تمام والدین کو اپنے اپنے اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تربیت ایسی کریں کہ وہ اکیلے میں بھی ہو، اپنے دوست یار کے ساتھ بھی ہو تو گناہ کرتے وقت 100 دفعہ سوچے۔ اور آج کے دور میں خاص کر فحش ویڈیوز سے بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہوا ہے، یعنی سارے نوجوان مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بے حیائی دیکھنے میں مشغول ہیں، اور اس قدر جب بے حیائی ایک ایسی گناہ ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جب یہ بندہ اس بیماری میں پھنس جائے اور آنکھوں کے ذریعے بھی یہ گناہ انسان کے دل کو آلودہ کر دیتا ہے، اور پھر انسان گناہ کو گناہ اس نہیں سمجھنے لگتا اور وہ اپنے اس کو ایک روٹین سمجھ لیتا ہے، اور یہ ہمارے آج کے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا المیہ و مسئلہ ہے۔ اس پہ مل بیٹھ کے ہمارے نوجوانوں کو علماء کے ساتھ بیٹھک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ دین سے دور نہ ہو جائیں، علماء کے پاس آئیں، سب سے پہلے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، قرآن مجید سے رجوع کریں، ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس طرح کے توبہ سے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہیں موبائل میں ایزیلی اویلیبل ہے، تو ان کو پڑھ کر سمجھ کر ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پلٹنے کی ضرورت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ روزانہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کوئی گناہ کیا تھا؟ نہیں، بلکہ توبہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، اس عظیم فتح کے موقع پہ بھی انسان اس طرح کے موقعوں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، لیکن اس عظیم فتح کے موقع پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے فرمایا سورۃ النصر میں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب اس عظیم نعمت کے عظیم فتح کے موقع پر یا رسول اللہ آپ نے کوئی جشن وشن نہیں منایا، اگر ہم ہوتے تو ہم عجیب و غریب طریقے سے جس طرح آج ہم مناتے ہیں اس طریقے سے منا لیتے، لیکن اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم ذمہ داری سونپی تھی، اب اس ذمہ داری سے آپ باعزت طریقے سے سبکدوش ہو گئے ہیں، لہذا اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ سے غلطی میں انجانے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ کی شان میں توبہ و استغفار کریں۔ یہ رسول اللہ کو ارشاد فرما رہے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے سامعین محترم۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اس عظیم ذمہ داری ادا کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت توبہ استغفار کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ہمیں بدرجہ اعلیٰ ادم اس سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر روشنی ڈالیں تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور رول ماڈل ہیں۔ بے شمار صحابہ کرام مختلف قسم کے گناہوں میں لت پت تھے، سب سے بڑے گناہ کفر و شرک میں ملوث تھے،
ان گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود ان صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون صحابہ میں سے، ہمارا آج کل ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ جو ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام ہیں، ہم نے ان کو کوئی عجیب مخلوق سمجھ کے رکھا ہوا، یعنی انسان ہی ہم ان کو نہیں سمجھتے، یعنی یہ کوئی اور قسم کے مخلوق ہے جن سے گناہ وغیرہ غلطی وغیرہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے محترم۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو بے شمار صحابہ کرام سے بے شمار غلطیاں سرزد ہوئی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو بیان کرنے کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کی حقارت یا ان کی توہین کی جائے، بلکہ ان ہستیوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے ہم نے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ تو حضرت کعب ابن مالک جلیل القدر صحابی، سارے غزوات میں شرکت کیے ہوئے صحابی ہیں۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آن پہنچا تو ایک بڑے رومن لشکر سے ٹکرانا تھا، اور اس وقت بہت سارے صحابہ کرام جو غریب تھے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی آئی ہوئی تھی۔ ہم بھی دنیا کے مال و دولت حب دنیا کے اندر غرق ہو کر ہم اللہ کو بلا بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح صحابہ کرام بھی انسان تھے، تو بحیثیت بشر حضرت کعب ابن مالک بھی غریب تھے، لیکن اس وقت ان کے پاس کثیر مال و دولت آئی ہوئی تھی۔ تو وہ غزوہ تبوک پر جانے کی تیاری کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان کے دل نہ مانا اور آخرکار غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ غزوہ تبوک میں جو شخص نہیں جائے گا وہ منافق ہوگا۔ ایک بیمار اور جو معذور افراد ہیں ان کے لیے رعایت تھی۔ خود کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گیا تو میں جب باہر جاتا تھا تو میں منافقین کے چہرے دیکھتا تھا اور مجھے اپنے آپ پہ شرمندگی ہوتی تھی کہ کہیں میں بھی منافق تو نہیں ہو گیا۔ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت علی ہے۔ جب غزوے سے لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر واپس لوٹے تو اپنے حسب معمول مسجد میں تشریف فرما کر صحابہ کرام کے ساتھ مجلس لگائی۔ اس مجلس کے اندر تقریباً 60 کے قریب ایسے صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ان سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انویسٹیگیشن کیا اور ان سب کو کہا کہ آپ لوگوں کے غزوے میں نہ پہنچنے کی کیا وجہ؟ تو اکثر لوگوں نے کوئی نہ کوئی جھوٹی بہانہ بنا کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ صرف کعب بن مالک جس کو اندر سے محسوس ہو گیا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ جب رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی بہانہ بنا کر اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سچ بول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اپنے سستی کی وجہ سے، مال و دولت کی فراوانی اور حب دنیا کی وجہ سے میں غزوے میں نہیں پہنچ سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ آپ جائیں اپنے گھر میں، اور جب تک اللہ کی طرف سے آپ کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوتا تب تک آپ اپنے گھر میں رہیں۔ اور مسلسل 50 دن تک سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے صحابہ نے اس صحابی سے بائیکاٹ کیا۔ جب گناہ کرتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، تو معاشرے کے لوگ اس کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو راہ راست پر لانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو کعب بن مالک کو 50 دن کعب بن مالک کے ساتھ 2 اور بدری صحابہ بھی تھے۔ وہ جو 2 بدری صحابہ تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر اور پورے 50 دن کرب اور اذیت میں مبتلا رہے، روتے گڑگڑاتے رہے، توبہ و استغفار میں مشغول رہے۔ گناہ کو دیکھیں تو بہت بڑا عظیم گناہ ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی حکومت علی کی ہے، لیکن اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو رجوع کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 50 روز کے بعد حضرت کعب بن مالک اور بدری صحابہ کے لیے بشارت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اب اس سے بڑا گناہ آج کے دور میں شاید کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا، چونکہ رسول اللہ کی ذات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے
کام وہ کرتے ہیں بعض اوقات ہم سے رہ جاتے ہیں، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہوا ہے بعض اوقات ہم سے وہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو سرزد ہو جانے کے بعد واپس اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا ہے، اور اسی کا نام توبہ ہے۔ اور توبہ اور استغفار میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ استغفار صرف اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں استغفار کے اندر، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم عصر میں بھی عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لیکن توبہ کے اندر استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پشیمان ہو کر مصمم ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ حقوق اللہ کے معاملے میں جو کمی کوتاہیاں گناہ انسان سے سرزد ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت توبۃ النصوح کرنے کے بعد اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ معاملہ غلطی حقوق العباد سے متعلق ہوا، یعنی ہم نے کسی انسان کا دل دکھایا ہوا، اپنے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، کسی کا حق غصب کرتے ہیں، جس سے جس قسم کے گناہ بن پڑتے ہیں ہم دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہم پہنچا چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے گناہوں میں ہم نے کسی کا حق مارا ہو تو آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں جا کے گر گراتے پھریں، ایسا آپ زندگی بھر کرتے رہیں گے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ کسی بندے کو آپ نے تکلیف دی ہوگی، کسی بندے کی حق تلفی کی ہوگی، تو سب سے پہلے اسی بندے کے پاس جا کر اس بندے سے معافی مانگنا ہے۔ اور آپ نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، آپ سے بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، تو اس گناہ اور اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے، پھر جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا ہے۔ توبہ و استغفار جب ہم اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو پہلا بنیادی شرط توبہ ہے۔ تو توبہ کے حوالے سے اگر ہم اس پہ بات کرتے جائیں تو ایک لمبی بحث چل سکتی ہے، یعنی خود قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں، حدیث مبارکہ میں جو توبہ کے حوالے سے احادیث آئی ہوئی ہیں، صحابہ کرام کی، ائمہ اہل بیت کی، اور ہمارے سلسلہ ذہاب کے بزرگان دین کی، اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور خود شاہ حمدان علیہ الرحمٰن ہے، شاہ حمدان علیہ الرحمٰن کا پسندیدہ ترین موضوع توبہ ہے۔ انہوں نے 2 رسالے توبہ کے حوالے سے 2 رسالے بھی لکھی ہوئے ہیں، آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کتابوں کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے تمام گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے